السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد یونس آوان، میرے چینل کا نام ہے الامین انفو ہب۔ آج میں آپ کو کمپیوٹر کی بیسک کے بارے میں بتاؤں گا۔ کل کا جو آپ کا لیکچر تھا اس میں کمپیوٹر کی تعریف تھی۔ آج مزید میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں ان پٹ ڈیوائسز اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے حوالے سے۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ آلات۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کمپیوٹر اور باہر کی دنیا کا رابطہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ آلات کی مدد سے ہوتا ہے۔ یوزر ان پٹ آلات کی مدد سے کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کرتا ہے۔ یوزر سے مراد ایک پرسن، ایک بندہ جو کمپیوٹر کو آپریٹ کرتا ہے۔ کمپیوٹر پروسیس کر کے نتائج آؤٹ پٹ آلات کو واپس بھیج دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی ڈیٹا کمپیوٹر کو دو گے، وہ اس کے اوپر پروسیس کرے گا، پروسیس کرنے کے بعد آپ کو اس کا آؤٹ پٹ دے گا۔ ان پٹ کو مختلف شکلوں میں دیکھا جا سکتا ہے، مثلا شکل، آواز۔ اسی طریقے سے آؤٹ پٹ آلات کو ہم حسب ضرورت مختلف صورتوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اقسام کے ان پٹ آلات ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اگر ایک موبائل فون دیکھا جائے تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، کی بورڈ ہوتا ہے، ماؤس ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پہ مائکرو فون ہوتا ہے۔ کسی بھی موبائل فون میں یہ تینوں چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آؤٹ پٹ آلات میں۔ آؤٹ پٹ آلات میں مانیٹر، پرنٹر اور سپیکر کچھ ایسے آلات ہیں جو بطور ان پٹ اور آؤٹ پٹ آلات استعمال ہوتے ہیں، مثلا ٹچ سکرین، ہارڈ ڈسک ڈرائیو، فلاپی ڈسک ڈرائیو وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے ان پٹ ڈیوائس یا ان پٹ آلات، وہ آلات جن کی مدد سے کمپیوٹر میں ڈیٹا اور ہدایات داخل کی جاتی ہیں، ان پٹ آلات کہلاتے ہیں۔ ڈیٹا پروسیسنگ سے پہلے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ڈیٹا اور ہدایات کو کسی ان پٹ آلہ سے کمپیوٹر میں داخل کیا جائے۔ یہ ان پٹ آلہ ڈیٹا اور ہدایات کو ایسی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے جس کو ہم کمپیوٹر پروسیس کر سکتا ہے۔ ایک کمپیوٹر کئی ملین ہدایات کو ایک سیکنڈ میں پروسیس کر سکتا ہے۔ اب اس نے اس شکل میں آپ کو دکھایا کہ ان پٹ آلہ ہے، اس میں کی بورڈ ہے، پوائنٹنگ آلات میں دو چیزیں ہیں، ماؤس بھی ہو سکتا ہے، جوائے اسٹک بھی ہو سکتی ہے۔ سکیننگ آلات میں سکینر آ جاتا ہے، وائس ان پٹ آلات میں مائکرو فون آ جاتا ہے، اور ڈیجیٹل کیمرہ کے اندر ہم تصاویر وغیرہ کو بناتے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے پڑھنا ہے کی بورڈ۔ پہلے نمبر پہ ہوگا کی بورڈ۔ کی بورڈ ایک ایسا معیاری ان پٹ آلہ ہے جو تحریری ڈیٹا یا ٹیکسٹ کو کمپیوٹر میں داخل کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے۔ کی بورڈ روایتی ٹائپ رائٹر کی طرح ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس میں کچھ زیادہ فنکشن کیز ہوتی ہیں۔ کی بورڈ میں سب سے مشہور کی بورڈ لے آؤٹ کو کوالٹی کی بورڈ کہا جاتا ہے۔ دوسرے کچھ ممالک میں ڈی واک بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، کیبل کے لحاظ سے کی بورڈ کی دو قسمیں ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یو ایس بی، جس کو یونیورسل سیریل بس کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی ایک اور قسم ہوتی ہے، کیبل کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، دوسری ایک قسم ہوتا ہے جسے PS2 یعنی کہ گول پن والا ماؤس کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، میں بتا رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ کی بورڈ استعمال ہوتا ہے اسے کوالٹی کی بورڈ کہتے ہیں، اور کچھ ممالک میں ڈی واک استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہم فالو کرتے ہیں یو ایس پیٹرن کو، وہ ہے کوالٹی کی بورڈ۔ اچھا، ایک کی بورڈ میں 101 سے لے کر 104 تک کیز یعنی بٹنز ہوتے ہیں۔ کی بورڈ اور کچھ کے اندر جو ملٹی میڈیا کی بورڈ ہوتے ہیں اس کی تعداد 125 تک چلی جاتی ہے۔ کیٹاگری کے حوالے سے الفا نومیرک کیز ہو گیا۔ الفا نومیرک کیز میں حروف تہجی اور اعداد آتے ہیں۔ نومیرک کیز میں اعداد اور حسابی عوامل ہیں۔ فنکشن کیز F1 سے لے کر F12 تک مختلف قسم کی کیز ہیں اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پہ کرسر کیز۔ اب کی بورڈ کی شکل ہے، اس میں اس نے بتا دیا یہ فنکشن کیز، یہ الفا نومیرک کیز، یہ کرسر کیز اور یہ ہماری نمبر کیز آ جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں الفا نومیرک کیز کسے کہتے ہیں۔ یہ کیز حروف تہجی، اعداد اور دوسری مخصوص علامتوں کو کمپیوٹر میں داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان کیز کی پوزیشن روایتی ٹائپ رائٹر کی ہوتی ہے، یہ مندرجہ
ذیل اقسام کے ڈیٹا کو داخل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ الفا نومیرک کیز کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جسے حروف تہجی جیسے الف سے لے کر یہ تک اور اے سے لے کر زی تک تمام چھوٹے اور بڑے حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اس نے پکچر نمبر 3.3 میں دکھایا کوالٹی کی ترتیب ہے، QWERTY کوالٹی، یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نملاک، نمبر کیز۔ نمبر کیز میں ہمارے پاس جو پورشن ہوتا ہے اس میں ایک بٹن ہوتا ہے نملاک۔ نملاک کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو پریس کرو گے تو آپ کا نمبر کیز کا پورشن ایکٹیو ہو جائے گا۔ ایکٹیو کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ اگر آپ نم لاک کو آن نہیں کرو گے تو آپ کا نمبر کیز کا پورشن کام نہیں کرے گا۔ اچھا، نمبر کیز یہ 0 سے لے کر 9 تک کی کیز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسپیشل کریکٹر کیز۔ یہ کیز وقفی علامات، پنکچویشن کیز، مخصوص کریکٹرز اور سپیس بار پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے نومیرک کیز۔ یہ کیز ان پٹ آلہ کے طور پر اعداد کو کمپیوٹر میں داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان کیز کی ترتیب ٹائپ رائٹر جیسی ہوتی ہے۔ نمبر کیز کے علاوہ جمع، نفی، ضرب، تقسیم کے عوامل کرنے کی کیز بھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تھا فنکشن کیز۔ اوپر والے حصے میں ہمارے پاس F1 سے لے کر F12 تک مختلف کیز ہوتی ہیں۔ فنکشن کیز مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں جن کا انحصار جاری پروگرام کی مناسبت پر ہوتا ہے۔ یہ کیز کمپیوٹر کی معلومات، کمپیوٹر کے معمول کے کام میں کام آتی ہیں۔ زیادہ تر فنکشن کیز کمپیوٹر کی بورڈ کے بالائی حصہ میں ہوتی ہیں۔ یہ F1 سے لے کر F12 تک ہوتی ہیں اور یہ مختلف کیز مختلف سافٹ ویئر میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ فنکشن کیز زیادہ تر دوسری کیز مثال کے طور پہ CTRL یعنی کنٹرول، ALT آلٹ اور شفٹ کو اکٹھا کر کے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح جو کیز مل کر کوئی کمانڈ دے سکتے ہوں کی بورڈ شارٹ کٹس کہلاتی ہیں۔ کرسر کیز ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ کرسر کہتے ہیں ایرو کے سائن کو، تیر کے نشان کو۔ ہمارے پاس 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یعنی کہ ٹاپ، باٹم، لیفٹ اور رائٹ۔ کرسر کیز کی بورڈ میں ان پٹ کی جگہ کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 4 تیروں کی نشان والی کیز کرسر کو اپنی موجودہ پوزیشن سے دائیں بائیں، اوپر نیچے حرکت دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کرسر کیز کو حرکت دینے کے لیے نہ تو کوئی تبدیلی اور نہ کوئی کریکٹر سکرین سے غائب ہوتا ہے۔ یہ کیز سکرین نیویگیشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نیچے کچھ دوسری اہم فنکشن کیز بھی دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے انٹر کی۔ اگر آپ نے ایک لفظ کا وقفہ دینا ہو تو اس کے لیے انٹر کی استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک لائن کا وقفہ دینا ہو تو ٹیب کی استعمال کرو گے۔ اگر آپ نے ایک سپیلنگ کا وقفہ دینا ہو تو اس کے لیے سپیس بار استعمال کریں گے۔ مزید میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، انٹر کی یہ کی کمانڈ کو انٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ یا کرسر کو ایک لائن کی آخری پوزیشن سے اگلی لائن کی پہلی پوزیشن پر لے آتی ہے۔ بعض کی بورڈز میں انٹر کے بجائے ریٹرن کا ٹیبل بٹن یا لیبل لگا ہوتا ہے۔ ESC اسکیپ، بھاگنا۔ ESC اسکیپ کا مخفف ہے۔ یہ کی آلات کو مخصوص کوڈ بھیجنے کے لیے یا پروگراموں اور دوسرے مقررہ کاموں سے باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیلیٹ کی۔ یہ کی کرسر کی موجودہ پوزیشن سے اوپر، اس کے علاوہ کرسر کے دائیں طرف والی پوزیشن سے بھی کریکٹر کو مٹا دیتی ہے۔ یہ کیز مختلف آبجیکٹ کو مٹانے کا کام آتی ہے لیکن کرسر کو اپنی جگہ سے حرکت نہیں دیتی۔ اس کے بعد ایک کی ہے کیپس لاک۔ یہ ٹیب کی کے نیچے ہوتی ہے۔ کیپس لاک اس کی کو دبانے سے حروف تہجی بڑے حروف تہجی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اینڈ کی، یہ کی کرسر کو لائن کی آخری پوزیشن، صفحہ کے آخر یا فائل کے آخر تک حرکت دیتی ہے۔ اس کا انحصار کرسر کے صفحہ کی پوزیشن پر ہوتا ہے اور جاری پروگرام پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے CTRL، کنٹرول کا مخفف ہے۔ اس کو دوسری کیز کے ساتھ مل کر اسپیشل کریکٹر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
یہ کنٹرول کریکٹر. اچھا جی، آگے ہم نے پڑھنا تھا آلٹ. آلٹ الٹرنیٹ کا مخفف ہے. یہ دوسری کیز کے ساتھ ملا کر مخصوص کریکٹر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹیب. ٹیب کی یہ ایک لفظ کا وقفہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ کی کرسر کو خالی جگہ کے اوپر سے اسکرین کے دائیں طرف پھلانگنے یا جمپ لگانے میں مدد دیتی ہے. اس کے کرسر کو بائیں طرف جمپ لگانے کے لیے شفٹ اور ٹیب دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے پیج اپ اینڈ ڈاؤن. اگر آپ کے پاس ایک فائل کے اندر 2 سے 3 پیجز ہیں، آپ پیج کو اوپر نیچے کرنا چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے پیج اپ ڈاؤن استعمال کرتے ہیں. یہ کیز کرسر کو سطروں کی خاص تعداد میں اوپر یا نیچے حرکت دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. عموماً ایک وقت میں ایک صفحہ ہوتا ہے، ان کا مخفف پیج اپ یا پیج ڈاؤن ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہوم کی. یہ کی کرسر کو سطر یا صفحہ فائل کے آغاز تک حرکت دے سکتی ہے، جس کا انحصار زیر استعمال پروگرام پر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے انسرٹ کی. انسرٹ موڈ میں تمام ٹائپ شدہ کریکٹر کو کرسر کی پوزیشن یا نقطہ اندراج کے دائیں طرف لے جاتے ہیں. ہر نئے اندراج پر کرسر کو دائیں طرف والے کریکٹر کی طرف دھکیل دیتے ہیں تاکہ ان کی جگہ نئے کریکٹر آ جائیں. اگر انسرٹ موڈ آف کر کے ٹائپنگ کی جائے تو بجائے اس کے نیا کریکٹر پرانے کریکٹر کے ساتھ آ جائے. نیا کریکٹر پچھلے کریکٹر کی جگہ لے لیتا ہے اور اوور رائٹ موڈ کہتے ہیں. زیادہ تر پی سی کے کی بورڈ ایسے ہوتے ہیں جن میں انسرٹ کی ہوتی ہے، جس سے ہم انسرٹ اور اوور رائٹ موڈ کو پیچھے کر سکتے ہیں. اس کے بعد سپیس بار تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس 3 قسم کی کیز ہوتی ہیں: انٹر کی، ٹیب کی اور سپیس بار. انٹر کی ایک لائن کا وقفہ دیتی ہے، ٹیب کی ایک لفظ کا وقفہ دیتی ہے اور سپیس بار ایک کریکٹر یعنی کہ ایک سپیلنگ کا وقفہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو دبانے سے کرسر ایک سپیس دائیں طرف حرکت کر لیتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آپ کا کی بورڈ فائنل ہو گیا. اگر آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. باقی انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی.